اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے بھی زیادہ جابر و ظالم اور بدبخت انسان تھا، اور اسی انسان کی وجہ سے فرعون اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا اور کافر و مشرک ٹھہرا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فرعون مصر کی تاریخ کا بدترین انسان تھا، جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنے، بنی اسرائیل کو قتل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بننے میں اہم کردار کس انسان نے ادا کیا؟ اسی انسان کا تذکرہ آج کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اسی انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حامان کے نام سے کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے قریبی دوست اور وزیر حامان کون تھا، فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان نے فرعون کے ذریعے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے، اور پھر بالآخر حامان کی دوستی کی وجہ سے فرعون کیسے مشرک ٹھہرا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا۔ حامان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حامان مصر کے وزیر کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر بنتا اسے حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق حامان اس شخص کو کہا جاتا تھا جو فرعون کے دور میں مصر کا وزیر تھا اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حامان مصر کا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات بالآخر دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں دوست بن گئے۔ فرعون نے پھر مصر کے دربار میں جا کر مصر کے قبرستان کی دروغی لے لی۔ پھر فرعون کی قسمت ایک بار پھر چمکی تو اسے مصر کا وزیر بننے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ یوں پھر فرعون ایک دن مصر کا بادشاہ بن گیا۔ جب فرعون مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ یہیں سے دونوں کی بدنیتی کا آغاز ہوا۔ فرعون کے ہر کام کے پیچھے حامان کا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ مصر میں جتنے مظالم ہوئے اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا گیا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف لگایا گیا، اور ان لوگوں کو جو فرعون کو خدا نہ مانتے تھے ان کا قتل عام کیا گیا، ان سب کاموں کے پیچھے حامان کا ہاتھ تھا۔ بظاہر تو حکومت فرعون کی تھی اور بادشاہی اسی کی تھی، مگر فرعون ہر کام سے پہلے اپنے دوست اور مشیر حامان سے مشورہ کیا کرتا، اور پھر حامان جو مشورہ دیتا فرعون اسی پر عمل کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں حامان فرعون سے بھی زیادہ ظالم اور جابر ٹھہرا۔ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس سے پہلے اس نے اپنے دوست حامان سے مشورہ کیا کہ میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ لوگ مجھے خدا کہنے لگیں؟ تو اس پر حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے اور ان پر پابندی لگا دی جائے۔ چنانچہ پھر حامان کے مشورے پر عمل کیا گیا اور تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور دین سے دوری کے باعث یہ لوگ جانوروں کی طرح بن گئے۔ پھر لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے حامان نے ایک اور چال چلی۔ لوگوں کو گھروں میں بتوں کی پوجا شروع کروائی گئی۔ پھر لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے ہیں، پھر حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر خدائی کا دعویٰ کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حامان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ وہ فرعون کو خدا ماننے لگا اور اسے سجدہ کرنے لگا۔ پھر اسی طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ فرعون نے جب خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس وقت چند لوگ ایسے بھی موجود تھے جن کے اندر ایمان موجود تھا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ جب فرعون کو ان لوگوں کا پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر ہر مشکل کام ان لوگوں سے لیا جاتا اور ان پر ظلم کیا جاتا۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ایک خدا کو ماننے اور لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے منع فرمایا، لیکن فرعون باز نہ آیا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو سنور ہی جائے گی اور اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں 4 انعامات عطا فرمائے گا۔ فرعون یہ سن کر حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگا کہ وہ انعامات کیا ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون کہنے لگا کہ ان انعامات کو جاننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید میں ایمان لے آؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو بتایا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ صحت مند رکھے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا کہ میں پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ فرعون حضرت آسیہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا، اے فرعون، اللہ کی نعمتوں پر اپنی جان قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہہ کر حضرت آسیہ رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ فرعون نے کہا، میں ایک بار حامان سے بھی مشورہ کر لوں، مگر حضرت آسیہ نے حامان سے مشورہ کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ فرعون باز نہ آیا اور اس نے حامان سے مشورہ کیا۔ چنانچہ حامان یہ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ موسیٰ نے آپ کی توہین کی ہے۔ یہ کہہ کر حامان زارو قطار رونے لگا اور فرعون سے کہنے لگا کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ ساری کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے اور بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ نے آپ کی توہین کی ہے، ساری دنیا کے رب تو آپ ہیں۔ اسی طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے آپ مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی توہین نہ دیکھ سکوں۔ اسی طرح حامان نے فرعون کو ورگلا کر دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ فرعون بھی حامان کی باتوں میں آ کر مغرور اور متکبر ہو گیا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون کو بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود اللہ کا منکر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کو غرق کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دور چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو فرعون نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی شخص کو زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو قوم دیکھ کر گھبرا گئی کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا ہے، آج ہمیں اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا دریا میں مارے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا، دریائے نیل میں خشکی کا راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی سے دریائے نیل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا تو دریائے نیل پھر سے مل گیا۔ جب فرعون نے اپنا لشکر ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فرعون نے بلند آواز سے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تاکہ وہ دعا نہ مانگ سکے۔ فرعون اس وقت ایمان لانا چاہتا تھا مگر اس وقت اس کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اس پر عذاب نازل ہو چکا تھا اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پھر دریائے نیل اللہ کے حکم سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔